اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتو جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاں جی ہاتھ جوڑ دے بن گئی اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا۔ شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گل کرن دی، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے، یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں، اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا، میں اس سے بھی بڑا۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سنو اب، عبدی انت ترید وانا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں، تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو پالنا ہے، پال کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر، وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو، کدو اڑایا بندہ؟ تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا اہب لک غلاما زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم ینسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بیٹا ہونے کے تو 2 راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے، زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے۔ تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك وهو علي هين،
ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ چھوٹا گیا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا، پھونک ماری۔ پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن نے بتایا۔ اب باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذی شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی۔ فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی، لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی۔ تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دی، دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ اب کے اسکاٹ لینڈ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں۔ کیسی نظر ہے؟ تو سارے دیکھ رہا ہوں۔ کہ تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا، جو پتوں کو گن سکتا ہے، اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی الارض، ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا گرے تو جانتا ہے، ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک دانہ جو، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب ذمہ دار ہے،
ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے۔ اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے۔ مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے۔ وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے، اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور اس کا تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے۔ اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے، سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے، کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہے ایسے نہیں کمتے جانا، آج دل کر رہے ایسے جانا، آج دل کر رہے نماز پڑھنی، آج دل کر رہے نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتے کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا، تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا اپنا کیٹل فارم ہے، وہ کہتے نہیں جی میاں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ۔ اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا، کس کے لیے؟ والذی سخر لکم، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی، کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں، کہتا وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر لیا، سیاہ کر لیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو۔ اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الووں کی طرح، اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح، تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا، اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا۔ آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے۔ چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ،
اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. للہ الامر من قبل و من بعد. اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. لا تدرکہ الابصار. تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو یدرک الابصار. وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. اور مثال کیا دی ہے؟ یار پانی دے. مثال کیا دی ہے؟ یرا دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا. آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں. ہمارے پاکستان میں جاؤ، جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ. تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے. اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر گھاس، اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے. تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں، صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کسی کا کوئی ایسا رب ہے؟ هل تعلم له سمیہ. اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسمان کے فرشتوں بتاؤ، ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. زمین کے جنات و انسان بتاؤ، هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والو بولو، بتاؤ، هل تعلم له سمیہ. مغرب والو، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والو بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں. ایک اللہ. وہو الذی فی السماء الہ. آسمانوں کا بھی بادشاہ، وفی الارض الہ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ. یمسک السماوات والارض ان تزولا. ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا. اے نہیں کہ ہتھ نال ناپتے بیٹھا ہوا ہے. حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو. سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے. اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے. اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا.
तेरे रब ने जमीन को, आसमानों को, जमीनों को, मखलूक को, 4 पांव वाले, 2 पांव वाले, 2 परों वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, डसने वाले, फाड़ने वाले, तैरने वाले, रात को चलने वाले, दिन को चलने वाले, सब के ऊपर तेरे रब का हुक्म चल रहा है। कोई इधर उधर हो के दिखाए, मौत से बच के दिखाओ, या जिंदगी बदल, या मौत से लड़ो। नहीं रुक, नहीं वीर जावे जे इसराइल नु जा, मैं नहीं मरदा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर उसकी मान के चल, उसको राजी करके चल। उसका खाते हो उसको राजी करो, उसका पीते हो उसको राजी करो। उसकी दी हुई ये जो बॉडी है, इसकी कोई कीमत कायनात की दुनिया दे सकती? ये पलकों का एक बार गिर जाए, सारी दुनिया के साइंसदानों से वालता ला दे। मैंने ये आंखें झपक रही हैं, कभी ख्याल किया है कि ये जो झपकती हैं इसके पीछे कितनी बड़ी नेमत है? मैंने अपनी दादी को देखा, उसको यहाँ फालिज हो गया था तो उसकी आंखें बंद रहती थी, उठ नहीं सकती थी, तो वो फिर ऐसे करके चलती थी, ऐसे कर। तो पूरी कायनात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु, मेरा रब कहता है सारी कायनात मेरी तस्बीह भी पढ़ती है, मेरी नमाज भी पढ़ती है। तुम ही हो जो मैं कहता हूं नमाज के लिए आओ, तुम कहते हो वेखी जस। जुमे जुमे टोपियां पहन के आ जाते हैं नमाज पढ़ने, बाकी 6 दिन जिन्हें अल्लाह ने छुट्टी दे देती है। क्या हफ्ते में एक ही दफा रोटी खाते हो? हफ्ते में एक ही दफा आंखों से देखते हो? हफ्ते में एक ही दफा कानों से सुनते हो? हफ्ते में एक ही दफा सोते हो? हफ्ते में एक ही दफा कपड़े बदलते नहाते हो? सोचो तो सही, पल पल उसकी नेमतों ने घेरे में लिया हुआ है। और उसने कितना करम किया, सिर्फ 5 नमाजें और सिर्फ 17 फर्ज। कब ये मेरे पढ़ दो, ना पढ़ो नफल, ना पढ़ो तहज्जुद, ये 17 रकातें तो पूरी कर दो, तो मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं। तो मेरे रब का इल्म, मेरे रब की ताकत, इस्लाम उसका मजहर है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, मेरे अल्लाह ने फरमाया आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को पूरा कर दिया, और उसका नाम मैंने इस्लाम रखा। आ जाओ उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मेरे बंदो पूरे मुसलमान हो जाओ, पूरे मुसलमान हो जाओ। तो क्या होगा? फिर मेरी रजा का परवाना मिले। फिर क्या होगा कि फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, आसमान से बरकतें उतरेंगी, जमीन से बरकतें उतरेंगी। आप यहाँ सारे बाहर से आए हो कि अच्छी लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो। मैं 82 में सबसे पहले यूरोप इंग्लैंड में आया था और आज 2025 है। मेरा मुसलसल सफर है, मैंने ऐसी थकी हुई लाइफ कहीं नहीं देखी। चीजें अच्छी हैं, लाइफ की क्वालिटी बहुत 3rd क्लास, चीजें सारी, हर चीज मुहैया मुयस्सर। लेकिन ये यहाँ जो अंदर है ये थका हुआ है। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। अंदर मरे हुए हैं मगरिब की दुनिया के, अंदरों से खोखले हैं मगरिब की दुनिया के लोग, जिन्हें ना अल्लाह का पता हो। तुम तो हम मुसलमान बैठे, जिन्हें ना अल्लाह का पता हो, ना रसूल का पता हो, ना जन्नत का पता हो, वो कैसे खुशी की जिंदगी गुजार सकते हैं? अल्लाह एक सायरन है अरबी में, तो ऐसे दिन एक मैनू वेख्या कर, अल्लाह 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 चैलेंज है ये। अल्लाह या अल्लाह की गल है, बड़ा जबरदस्त बोल रहे हैं तुम, या अल्लाह। अल्लाह सायरन सुनो, अल्लाह सुनो, अल्लाह सुनो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर इत्मीनान चाहते हो तो इस दिल को मेरी याद से आबाद कर दे, वरना कभी नहीं कर सकोगे। सोने चांदी के बिस्तरों पर सोवो, सोने की तारों का लिबास पहनो, और रोज राज से भी कोई बड़ी गड्डियां पे बैठो, बड़े आलीशान जहाज बनाओ, लेकिन दिलों में चैन आएगा जब मुझे याद करोगे, जब अल्लाह को पुकारोगे और उसके सामने झुकोगे। तो फिर मैं, क्योंकि दिल के ऊपर तो मेरे अल्लाह का कब्जा है, उसमें उस अल्लाह का व अब का
مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسے تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہے، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے۔ اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، وہ زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں۔ تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو۔ فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان، جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو، وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں۔ نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر، زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نہ بھی گال کر دے جاندے پہ ہوں دن، تو تیری فلانی تے تیری فلانی، یعنی ایڈے بے وقوف ہیں، یعنی سب تو بے وقوف مخلوق ہے کھوتا، انہوں نے گالی کر دی جاندے، تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھ ہے، حرام نہ دے، سن، حرام نہ سن، کھا، روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے۔ تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے۔ عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا۔ اچھا جی نہیں، اللہ اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ۔ وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا، اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دیندا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے نے بیوقوف بنایا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ۔ اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی
سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا حالی بڑی عمر پہ یہ پیچھے توبہ کر لے سا، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند۔ اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے، معافی چاہتا ہوں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہ ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کی بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے؟ 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس۔ کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی ہوں، اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جا، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے ہوں دو دفعہ نے، راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، یہ 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں، 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبج نسی۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تو کی بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے، وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ۔ اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گے، ایمان والی مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہوں ساڑی بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو۔ پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگیا، تو کی مانگیا یار، دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا؟ میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو بھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے۔ جاؤ، کہیں گے یا اللہ
ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت. وہ پیچھے سے سنو, جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے. اللہ کہیں گے نہیں, ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ, ابھی ایک وعدہ باقی تو تیرا جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا. تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان, یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی, آپ نے ہمیں زندگی دے دی, آپ نے موت کو موت دے دی, بڑھاپے کو موت دے دی, غم دکھ کو موت دے دی, پیشاب پخانہ ختم کر دیا, تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی تھی, رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی. رضوان جنت کا جی ایم آج کی زبان میں, سی او جی ایم. تو اللہ کہیں گے رضوان, وہ کہے گا لبیک, کا پردے ہٹا, آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر. رضوان لبیک, پردے ہٹاؤ, میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں, وہ مجھے دیکھیں. وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے, میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں, وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں. تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا. وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی, لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا. جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا, وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں. تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا, وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے, اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں, 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں, اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے, ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے. جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے, ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک, کہ اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے. اللہ نے کہا لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے, اللہ سے ضد کر لیتے تھے. بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے, تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا بھی کھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک, میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل, ادھر پہاڑ کو دیکھ, تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا, ادھر پھینکوں. جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا, وہ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے, پتہ نہیں کب ہوش آیا. تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی, صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس, باقی اور کسی میں نہیں دیکھا. بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی, تجلی ادھر پڑی, ریفلیکشن آئی, ادھر بے ہوش ہو گئے. اور میرا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے, اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام. مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ہیں تو بہت ساری. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داؤد کے لیے لوح نرم کیا, سلیمان کے لیے ہوا تابع کی, عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس. تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا, وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک
تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ مدینے کی بات ہے، ایک بدو گزرا، آپ مجلس میں تشریف فرما رہے تھے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ بدو آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا میں تمہیں برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا عمر صبر کرو، تمہیں پتہ ہے درگزر نبوت کی شان ہے، ہم تو درگزر چھوڑو، ایک کی 10 نہ سنا لے تو صبر ہی نہیں آتا۔ آپ نے کہا بھائی بدو میرے مجلس میں آ کر میری بے اکرامی کرے، یہ بات مناسب تو نہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے، آگے سے باتیں بھی بناتے ہو۔ وہ ایک گوہ کا شکار کر کے لایا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ غصے میں آیا، اس نے اس کو کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی نہ دے۔ اب وہ گوہ مری پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گوہ فصیح عربی زبان میں بولی، کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، لبیک اور سعادت ہے، تو کون ہے؟ اے وہ ذات جو قیامت کے دن انسانوں کو مزین کر دے گی، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا خدائی کا پہلا سوال کیا، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گوہ کہتی ہے، بدو سن رہا ہے اور صحابہ اکرام سن رہے کہ مردہ گوہ بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں جس کے مسخر کیے ہوئے راستے سمندروں میں ہیں، میں اس کی غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا ہوا ہے، اور میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ سب سن رہے تھے، بدو بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ سوال فرما رہے ہیں میں کون ہوں؟ تو گو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جو آپ کو مارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی بات ٹھکرائے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ سرکش اونٹوں کی فرما برداری کا واقعہ۔ آقا کی خدمت میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے 2 اونٹ سرکش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ آپ گئے تو دروازہ بند تھا، ایک اونٹ سامنے کھڑا بل بلا رہا تھا۔ آپ نے انصاری سے فرمایا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، تم دروازہ کھولو۔ جب وہ اونٹ کی نگاہ آپ پر پڑی دوڑ کر قدموں میں گر گیا۔ آپ نے رسی سے باندھ دیا، دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی طرح آیا اور آپ کے قدموں میں سر ڈال دیا۔ آپ نے اس کو بھی رسی سے باندھ دیا اور فرمایا اس کو بھی لے لو۔ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پیڑ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہی حال پتھروں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے نکلے، دیکھا تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی تھی، ان کے پیچھے پردہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان جھاڑیوں سے کہو کہ آپس میں اکٹھی ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو جھاڑیاں دوڑتی ہوئی آئی اور آپس میں اکٹھی ہو گئی۔ جب آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو کہو کہ واپس اپنی جگہ چلی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہنے پر فوراً وہ اپنی جگہ واپس چلی گئی۔ ایک بدو آیا، آپ نے پوچھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔
آپ نے فرمایا یہ تو کھجور کا پیڑ ہے۔ وہ ٹہنی اگر میں اسے کہوں کہ میری گواہی دے تو پھر مجھے نبی مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ تو آپ نے پیڑ نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا آ جا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری کہ جیسے انسان کرتا ہے، اور پھر اپنے سر پر چلتی ہوئی آئی اور آ کر سامنے ایسی ٹیڑھی ہو گئی۔ ایک ٹہنی آپ نے فرمایا من آنا، تو اس ٹہنی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔